بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین، آج بروز پیر بتاریخ 24 اکتوبر 1983 بفضل اللہ تعالی مطالعہ تصوف کے سلسلے کی 22ویں نشست ہے. آج ہم جس موضوع پر غور و خوض کریں گے وہ ہے کتاب و سنت کی ملازمت. کتاب و سنت کی ملازمت سے مراد زندگی میں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ثابت قدم رہنا اور اس پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا صوفیاء کی اصطلاح میں کتاب و سنت کی ملازمت کہلاتا ہے. اپنے عمل کے اوپر کتاب اور سنت کے احکام کی پیروی کو لازم کر لینا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو بہر صورت زندگی میں مقدم رکھنا اور کسی قیمت پر بھی ان کی خلاف ورزی کو گوارا نہ کرنا، یہ کتاب و سنت کی ملازمت کہلاتا ہے. اور یہ تصوف میں اور طریقت و معرفت میں انتہائی اہم بنیادی رکن کی حیثیت رکھتا ہے. کتاب و سنت کی پیروی کے بغیر کوئی عمل اسلام کے تصوف اور طریقت کی دنیا میں قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس لحاظ سے اگر صوفیاء کرام کی زندگی کا، ان کی تعلیمات کا اور ان کے معمولات کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو اس حقیقت کو سمجھنے میں کوئی الجھن، کوئی دشواری اور کوئی التباس باقی نہیں رہ جاتا کہ در حقیقت طریقت اتباع شریعت اور اتباع سنت کے کمال کا نام. ایک ہے شریعت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، اور ایک ہے اس پیروی میں کمال کو پہنچنا. تو کتاب و سنت کی ملازمت اور کتاب و سنت کی پیروی کے کمال کو ہی در حقیقت صوفیاء طریقت کا نام دیتے ہیں، اور انہی تعلیمات کے مجموعے کو اصطلاح میں تصوف کہا جاتا ہے. اور وہ شخص جو صفائے قلب کے ساتھ اور صدق کے باطن کے ساتھ کتاب و سنت کی پیروی میں کمال پر فائز ہوتا ہے، اسی کو صوفی کہا جاتا ہے. قرآن حکیم کی وہ آیہ کریمہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ کی غلامی اختیار کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی جو شخص اللہ کے احکام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور اتباع کو اپنائے، اپنے اوپر لازم کر لے، اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے خدا اور خدا کے رسول کے احکامات کی پیروی کو،
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس وہی شخص ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو سکتا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات قرآن پاک میں کہہ دی گئی ہے، جس پر جتنا غور کرتے چلے جائیں اسی قدر حقائق، معارف اور لطائف کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کا انعام، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا ایک بے کنار سمندر کا بیان ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہی دعا تو تلقین کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر، ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر۔ کون سی سیدھی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ وہ سیدھی راہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے، ہمیں اس راہ پر چلا، ہمیں اس راستے کا مسافر کر جو راستہ تیرے ان بندوں کا ہے جن پر تو نے انعامات کیے، جن پر تو راضی ہوا ہے، جن پر تو نے اپنے انعام نچھاور کیے ہیں، انہی کی راہ سیدھی راہ ہے، اور ہمیں انہی لوگوں کی انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلا۔ تو گویا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چل نکلنا، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے زمرے میں شامل ہو جانا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا ہی متصور نہیں ہو سکتی، کیونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا مغز ہے، سورہ فاتحہ پورے قرآن کا مغز ہے، اور پوری کی پوری سورہ فاتحہ میں ایک ہی دعا تلقین کی گئی ہے۔ تو گویا پوری سورہ فاتحہ کا مغز اور نچوڑ یہ مراد ہے، یہ پکار اور یہ التجا ہے جو بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اب باری تعالیٰ ان انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونے کا طریقہ بیان فرما رہے کہ اے بندے، اگر تو صدق کے دل کے ساتھ، نیت کی سچائی کے ساتھ میری بارگاہ میں میرے انعام یافتہ بندوں کے زمرے میں شامل ہونے کی تمنا کرتا ہے تو سن لے، ہم تجھے اس زمرے میں شامل ہونے کا طریقہ بتائے دیتے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کر لے۔ اللہ کا بندہ تو ہر کوئی ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں کی پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، جو کچھ بھی ہے، شجر و حجر ہیں، جن و انس ہیں، ملائکہ ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، الغرض زمین و آسمان پر مشتمل اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے، متنفس ہے یا غیر متنفس، سانس لینے والی مخلوق ہے یا سانس نہ لینے والی، ہر مخلوق اللہ کی بارگاہ میں عبد یعنی بندہ ہونے کا درجہ رکھتی ہے۔ ہر مخلوق کا اللہ کی ذات کے ساتھ بندگی کا تعلق، اور ہر شے ذی روح ہے یا غیر ذی روح، شعور رکھنے والی ہے یا نہیں، وہ اپنے اپنے حال اور اپنی اپنی کیفیت کے مطابق اپنے اللہ کی بندگی کرنے میں مصروف ہے۔ درخت ہیں تو وہ قیام کی حالت میں اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، چوپائے ہیں تو وہ رکوع کی حالت میں اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں تو وہ سجود کی حالت میں اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ الغرض اس دنیا کا کوئی فرد اور کوئی وجود ایسا نہیں جو کسی نہ کسی حال میں اللہ کی تسبیح نہ کر رہا۔ قرآن پاک میں ارشاد بھی ہے
کہ کائنات میں جو بھی شے ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر ایک کی تسبیح کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون میری کس کس حال میں تسبیح کر رہا ہے۔ تو یوں بندہ ہونے کا شرف تو ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بندہ جو بندہ ہونے کا حق ادا کر دے، وہ بندہ جو حق بندگی ادا کر دے، جو پکی غلامی اختیار کر لے، اور ایسا بندہ ہو جائے کہ اس سے خود اس کے رب کو محبت ہو جائے، ایسا بندہ ہو جائے کہ اس کی بندگی پر خود اللہ کی رحمت ناز کرنے لگے، اس کے تعلق پر خود اللہ کی ذات اپنی رحمت کی شان کے ساتھ جھومنے لگے، پھر وہ بندہ اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے زمرے میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی پکی سچی ظاہراً اور باطناً پختہ قدمی کے ساتھ اور صدق کے دل کے ساتھ صحیح غلامی اختیار کر لے گا، وہی وہ شخص ہے جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل کر دیا جائے۔ گویا جو شخص کتاب اور سنت کی، یعنی قرآن مجید اور سنت رسول کی پکی ملازمت اختیار کر لے گا، وہ شخص اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اب باری تعالیٰ نے ان انعام یافتہ بندوں کے مختلف طبقات کو گنوا بھی دیا ہے۔ شوق کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پتہ چل جائے کہ انعام یافتہ بندے ہیں کون، فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جانتے ہو کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول اللہ کے انعام یافتہ بندے۔ تو گویا انبیاء کی معیت اور ان کے زمرے کی شمولیت، ان کے حلقہ احباب کی شمولیت کا شرف نصیب ہوگا۔ والصدیقین، اور جتنے صدق والے دنیا میں ہو گزرے، جو اللہ کی ربوبیت کی تصدیق کرتے رہے اور خدا جن کی بندگی کی تصدیق کرتا رہا۔ یہ کیسی عجیب مقام ہے صدیقیت کا کہ بندہ اللہ کی توحید کی تصدیق کرتا ہے اور اللہ اس کی بندگی کے اخلاص اور صدق کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ صدیق ہے۔ والشہداء، اور وہ لوگ جو شہید ہیں، جنہوں نے اپنی جان دے کر اللہ کے ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے، یا جن کو اللہ کے دیدار کی نعمتیں غیر مترقبہ نصیب ہو گئی۔ والصالحین، اور وہ لوگ جن کی سیرت صالحیت کے زیور سے آراستہ ہے۔ تو تمام صلحاء اور اولیاء، تمام شہداء، تمام صدیقین اور تمام انبیاء اور رسل، یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ کتاب و سنت کی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں، ان کو ان خوش نصیبوں کے ساتھ معیت عطا کر دی جاتی ہے۔ اور معیت عطا ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کا رنگ ان کی سیرتوں پر چڑھ جاتا ہے، ان کا رنگ ان کی سیرتوں پر چڑھ جاتا ہے۔ کوئی انوار نبوت سے نواز دیا جاتا ہے، کوئی انوار صدیقیت سے نواز دیا جاتا ہے، کس کے قلب و باطن کو انوار شہادت سے نواز دیا جاتا ہے، کسی کی زندگی کو انوار صالحیت سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کرتے ہوئے کتاب و سنت کی ملازمت پر پختہ قدم ہو جائے گا، وہ ان خوش نصیب اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے زمروں میں شامل کرتے ہیں۔ اب باری تعالیٰ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، ملازمت یعنی اللہ کے بندہ ہو کر رہنے کا التزام کیے رہنا۔ فرماتے ہیں فاستقم علی ما امرت ومن تاب معک۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شے کا، جس زندگی کا، جن اعمال کا اور جس حال کا آپ کو حکم دیا گیا ہے،
اس کو یوں اپنائیے کہ پھر اس سے ہٹنے کا کوئی شائبہ نہ رہے۔ جس حال پر قائم رہنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے فاستقم، اس پر ثابت قدم ہو جائیے۔ یہ ملازمت کا تصور ہے۔ ثابت قدم ہو جانے کا معنی ہے کہ زندگی میں اس حال کو یوں لازم کر لیجئے کہ پھر وہ حال اور آپ کی زندگی لازم اور ملزوم ہو جائے۔ جس طرح سایہ جسم سے جدا نہیں ہو سکتا اور جسم کو سائے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح راہ حق پر یوں پختہ قدم ہو جائیے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت آپ کے جسم کا سایہ بن جائے۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کی پیروی میں اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، اللہ کا بندہ ہونے کا عزم کر لیا ہے، انہیں بھی فرما دیں کہ اگر تم ہمارے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر ہم نے جو حکم تمہیں دیا ہے اس حکم پر ثابت قدم ہو جاؤ، اس حکم پر پختگی کے ساتھ عمر بھر قائم رہو۔ اب اس کو قرآن پاک یوں بھی واضح کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے زبان سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کے حرص و لالچ کو، دنیا کی چکا چوند رونقوں کو اپنا معبود نہیں بنایا، جن کا دل دنیا کی طلب کے لیے متوجہ نہیں ہوا، نہیں جھکا۔ ایک تو وہ ہے نا ارایت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیارے نبی تو نے اس شخص کا حال دیکھا ہے جو خواہش نفس کو اپنا معبود بنا کر اسی کی پوجا کرتے جا رہا ہے، جس نے دل کی خواہشوں کی پوجا کو اپنا مقصد بنا رکھا۔ ایک تو وہ حال ہے کہ انسان نام تو اللہ کا بندہ ہونے کا لیتا ہے لیکن زندگی در حقیقت خواہش نفس کی بندگی میں بسر ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں الذین قالوا ربنا اللہ، جو اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ کٹ جاتے ہیں لیکن خدا کی بندگی کی راہ سے ہٹنے نہیں پاتے، پھر ان کے جسم ریزے ریزے بھی کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کو اللہ مان لینے میں وہ لذت اور وہ سرور انہیں آ جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی لذت پھر خدا سے دوستی کا تعلق کم نہیں کر سکتی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ارے اس سے بندگی کا تعلق کم کرنے کی بدبختی انہی پر مسلط ہوتی ہے جو اس سے تعلق جوڑنا نہیں جانتے، جو اس کے تعلق کی لذت سے آشنا نہیں ہوئے، جو اس کی دوستی اور محبت کی حلاوتوں سے آشنا نہیں ہوئے، جو اس کی دوستی اور محبت کی حلاوت اور لذت ایک لمحہ چکھ لیتے ہیں، پھر اگر 100 سال کی زندگی بھی بیت جائے اور اس دنیا کی ساری لذتیں یکجا ہو کر انہیں اللہ کی بندگی کی لذت سے ہٹانا چاہیں تو وہ لمحہ بھر کے لیے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ بیان ہو رہا ہے اس آیت میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہنا کیسا کہنا ہوگا، یہ زبان کا کہنا نہیں ہے، یہ وہ کہنا ہے کہ جو اللہ کو اپنا رب کہہ کر اپنی زندگی کی تقدیر بدل لینا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر دراز ہیں، حضور کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابو ذر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ابو ذر میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ حضور نے فرمایا سن لے، جس نے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کو رب مان لیا اور مجھے اپنا رسول سمجھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے اللہ کو رب مان لیا اور مجھے رسول سمجھ لیا صدق کے دل کے ساتھ، داخل الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ سیدھا جنت میں گیا۔
اس پر حضرت ابو ذر عرض کرنے لگے ان زنا و ان سرقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شخص اس نے زنا بھی کیا ہو اور چوریاں بھی کی ہو پھر بھی؟ حضور نے فرمایا نام ان زنا و ان سرقہ، ہاں اس کی ساری زندگی زنا اور چوریوں میں کیوں نہ بسر کی ہو، جب اسے سمجھ آ گئی کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا رسول میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو زندگی کے سارے گناہ مٹ گئے اور جنت کا اہل ہو گیا۔ ان زنا و ان سرقہ، جو کچھ جس حال میں زندگی بسر ہوئی سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے، کب؟ جب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو پھر جو کچھ بیت چکا اس کو پھر باقی نہیں رکھا جاتا، جو کچھ بیت چکا اسے باقی نہیں رکھا جاتا، الا ما قد سلف، جو کچھ گزر گیا اسے گزار دیا جاتا ہے۔ جب یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں تو اس کا بندہ، میں تو عمر بھر بھٹکا رہا، میں تو عمر بھر خطا میں رہا، میں تو عمر بھر بھولا رہا، جب اسے اپنے مولا کے در کی پہچان ہو جاتی ہے اور اس کی دہلیز پہ آ کر تائب ہو کر گر کر بندگی کا احساس لے کر ان آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرا لیتا ہے، تو پھر ذات باری کہتی ہے کہ بندے اگر تو نے میری خاطر پچھلی زندگی کو چھوڑ دیا تو ہم نے تیری خاطر تیرے سارے گناہوں کو بلا دیا، دخل الجنہ، پھر وہ جنت کا حقدار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ معنی اس حدیث کا تو یوں ہے، اگر زنا اور سرقہ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلی زندگی سے متعلق ہے، لیکن اس میں ایک اور عجیب نکتہ بھی ہے، ایک اور عجیب نکتہ بھی ہے، وہ میں ایمان کی ایک کیفیت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہ فرما رہے تھے، اشارہ فرما رہے تھے اس بات کی طرف کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص اللہ کو رب اور مجھے رسول مان لیتا ہے، اور فرما رہے تھے اپنے صحابہ سے، یہ وہ لوگ تھے جو کفر سے تائب ہو کر حضور کا چہرہ انور ایک لمحہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور وہ پھر صحابی بن جاتے تھے۔ جس نے کلمہ پڑھ کر ایمان کی نظر سے حضور کے چہرے کو دیکھ لیا وہ کیا کہلایا؟ صحابی۔ تو بات حضور اپنے صحابی سے کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو ذر جس نے کلمہ پڑھ لیا میرا، یعنی جو میری غلامی میں آ گیا، جو میری غلامی میں آ گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں آقا کیا غلامی میں آ جانے کے بعد وہ ایسے گناہ کا مرتکب بھی ہوتا پھرے، زنا اور چوریاں کرے تو پھر بھی جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا نعم ان زنا و ان سرقہ، ہاں بے شک گناہ بھی کرے، چوری اور زنا کرے۔ تو حضور کا یہ فرمانا دراصل ایک چیلنج تھا۔ یہ فرمانا کیا تھا؟ ایک چیلنج تھا۔ حضور دراصل یہ واضح فرما رہے تھے کہ اگر وہ بندہ صدق کے دل سے میری غلامی میں آ گیا تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ میری غلامی میں آ کر بھی کوئی گناہ اس سے کس طرح صادر ہوتا ہے۔ ہاں وہ چاہے تو کر لے زنا، چاہے تو کر لے چوری، جس طرح چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صدق کے دل سے وہ ہمارے دامن سے لپٹ گیا تو پھر وہ چاہے بھی تو گناہ کی راہ پر اس کے قدم نہیں اٹھ سکتے، وہ چاہے بھی تو گناہ کی راہ پر قدم نہیں اٹھ سکتے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ایک تمثیل کے ذریعے واضح کرتا ہوں۔ سلطان محمود گاڈی ایک زمیندار لالیاں کے علاقے کا تھا، فوت ہو گیا۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ اس شخص نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ حضرت مجھے جو حکم آپ صادر فرمائیں میں کرنے کو تیار ہوں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن شراب کی ایسی بری عادت پڑ چکی ہے اور اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ یہ میں چاہوں بھی تو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو شراب پیتے رہنے کی اجازت دے دیں، باقی ہر گناہ سے پرہیز کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر ایک سادہ کم فہم معالج ہو، مبلغ ہو، ہم جیسا بے سمجھ آدمی ہو جو اپنے تئیں دین کی تبلیغ کرتا ہے لیکن اسے خبر نہیں کہ اس کی تبلیغ سے بھی کتنا نقصان پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ تبلیغ اس وقت تک
کارگر نہیں ہوتی جب تک مریض کے احوال کو نہ سمجھا جائے، مریض کی طبیعت اور اس کی نفسیات کو نہ سمجھا جائے، اس کے علاج کے تمام تر تقاضوں کو نہ سمجھا جائے۔ آپ فرمانے لگے اچھا ایک وعدہ کر لے شراب پینے کے بارے میں کہ میرے سامنے تو نہیں پیے گا نا۔ عرض کی حضرت آپ کے سامنے تو پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیسے پی سکتا ہوں؟ فرمایا پھر میرے سامنے نہ پینا، اور جہاں کہیں میں نہ ہوں پھر پیتے رہنا۔ وہ شخص گورڑا شریف سے چلا، راول پنڈی میں آ کر، اس زمانوں میں شراب کا کھلا رواج تھا، ایک کلب میں آ کر شراب پینے کی خواہش، شیشے کی دیوار تھی سامنے، اس نے گلاس میں شراب ڈال کر، اب اس واقعے کا وہ شخص خود راوی ہے اور مجھ سے اس کی روایت کی بنا پر خود میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ شخص خود کہتا ہے کہ شراب گلاس میں لے کر میں اپنے منہ کے قریب لایا، ابھی میں نے گھونٹ نہیں پیا تھا کہ میں نے اٹھا کر نظر جو اٹھا کے دیکھا تو سامنے پیر میر علی شاہ صاحب کھڑے، گلاس میرے ہاتھوں سے گر پڑا، میں دوڑ کے باہر گیا معافی مانگنے کے لیے، لیکن دائیں بائیں دیکھا وہ کہیں موجود نہ تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، پھر کوشش کی، ابھی گلاس میرے لبوں کے قریب نہ پہنچا تھا کہ وہ میرے سامنے موجود تھے۔ کہتے ہیں 3 مرتبہ میں نے شراب پینے کی کوشش کی، ہر بار میری وہ آنکھوں کے سامنے تھے، میں نے وہ پیمانے توڑ دیے اور واپس گورڑا شریف حاضر ہو کے کہنے لگا کہ حضرت اگر یہ وعدہ اتنا سخت ہی منوانا تھا تو پھر پینے سے ہی منع کر دیا ہوتا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اب کوئی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں اس گناہ کا ارتکاب کرنا چاہوں گا اور شیخ آنکھوں کے سامنے نہ ہوگا۔ اور اس طرح کے بزرگوں کا کسی دوسرے مقام پر پہنچ جانا، اس کو جسم مثالی کے ساتھ پہنچنا کہتے ہیں۔ کیا؟ جسم مثالی سے پہنچنا کہتے ہیں۔ اور روح کو، نیک روحوں کو، منور اور قوی روحوں کو جسم مثالی یعنی دوسرے اجساد میں متمثل ہو کر دوسرے مقامات پر پہنچ جانے کی قوت حاصل ہوتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح فرشتے جہاں چاہتے ہیں انسانی صورتوں میں متشکل ہو کر نظر آ جاتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل امین حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بالکل انسانی اور بشری صورت میں حاضر ہو گئے تھے۔ ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے جبرائیل امین کو حضرت مریم کے پاس بھیجا اور پوری مکمل انسانی اور بشری صورت دے کر بھیجا۔ تو یہ جسم مثالی کے ساتھ ان کا تشریف لانا تھا۔ اور حضور کی بارگاہ ہمیں جبرائیل امین حضرت دحیہ کلبی حضور کے ایک صحابی ہیں، اکثر ان کی شکل میں متمثل ہو کر آیا کرتے تھے۔ اسی طرح جنات وہ بھی انسانی صورتوں میں متمثل ہو کر آ سکتے ہیں، اور اگر انسان مرد کامل ہو جائے تو اس کی روح کی قوت پھر جنات اور فرشتوں کی روحانیت سے بھی کہیں بلند ہو جاتی ہے۔ تو اس کی روح کا متجسد اور متمثل ہو کر مختلف مقامات پر پایا جانا، یہ تو پھر بطریق اولا ممکن اور واقع ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ان کے لیے قطعاً ناممکن اور مشکل نہیں رہتا۔ یہ اس وقت تک دشواریاں رہتی ہیں جب تک یہ جسم یعنی مادہ روح کی توانائیوں پہ چھایا رہتا ہے۔ جب تزکیہ اور تصفیہ کے مرحلے طے کر لینے کے بعد روح جسم پر چھا جاتی ہے تو پھر مادے کی قیدیں روح پر نہیں رہتی، بلکہ روح کی شرائط جسم پر طاری ہو جاتی ہے۔ پھر روح جہاں جاتی ہے متمثل ہو کر جسم مثالی کے ساتھ سیر کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر، میں کہتا ہوں تمہیں اگر کوئی صدق کے دل سے میری غلامی میں آ گیا تو پھر وہ چاہے بھی تو اس کے قدم غلط راہ کی طرف نہیں اٹھ سکتے۔ تو صدق کے دل سے غلامی میں آ جانے کا نتیجہ ہی یہ ہے کہ وہ صالح ہو جائے گا، وہ متقی ہو جائے گا، وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، پھر ان خوش نصیبوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان پر فرشتوں کا ورود ہوتا رہتا ہے۔ صبح و شام ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے پہرے ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے فرشتے آتے ہیں، گلی کوچوں میں مصافحے کے لیے فرشتے آتے ہیں، فرشتے ان کی مصاحبت میں رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ حال تھا
کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی کوچوں میں چلتے، فرشتوں کی ایک جماعت حضور کے پیچھے پیچھے چلا کرتی، اور حضور کا یہ معمول تھا کہ وہ صحابہ کرام کو اپنے پیچھے نہیں چلنے دیتے تھے، ہاتھ سے اپنے آگے کر دیتے، صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے۔ صحابہ ادباً حضور سے پیچھے چلنا پسند فرماتے۔ حضور فرماتے کہ صحابیوں تم آگے چلو، میرے پیچھے فرشتے آ رہے ہیں، ان کو بھی چلنے کا موقع دو۔ تو یہ اپنے اپنے حال اور مرتبے کی بات ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن لوگوں نے صدق کے دل سے اللہ کو اپنا رب مان لیا، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، تو پھر ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہ اس دنیا میں ان کو کوئی خوف باقی رہتا ہے، نہ اور آخرت میں نہ کوئی غم ان کے لیے باقی رہتا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف اور غم سے بے نیاز کر دیے جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف اور غم سے بے نیاز ہو جانا، اس کا معنی کیا ہے؟ اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت۔ تو گویا معنی یہ ہوا، مطلب یہ ہوا قرآن پاک کی آیتوں کا کہ جو لوگ صدق کے دل سے اللہ کو رب مان لیتے ہیں اور پھر اس کو رب سمجھ کر زندگی بھر اس کی بندگی پر پختہ قدم رہتے ہیں، اسی پختہ قدمی کا نام ولی ہو جانا، ولایت اسی کا نام۔ تو کتاب و سنت کی ملازمت، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی پر ثابت قدم رہنا، اگر یہ زندگی نصیب ہو جائے تو اسی زندگی کا نام ولایت ہے۔ ولایت ان کرامتوں کا نام نہیں جن کو ہم نے ولایت سمجھ رکھا ہے۔ ولایت ہواؤں میں اڑنے کا نام نہیں ہے، ولایت دریاؤں پر چلنے کا نام نہیں ہے، ولایت آگ کو بجھا دینے کا نام نہیں ہے، ولایت دل کی چھپی اور مخفی رازوں کو جان لینے کا نام نہیں ہے، ولایت کشف اور خوارق کا نام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ایک ولی کے پاؤں کے نیچے آنے والے ذرات کی مانند اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ ولایت کا رتبہ، ولایت کا حال تو ان کرامتوں اور ان خارقوں سے بہت بلند ہے۔ ولی وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہو جائے، ولی وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہو جائے کہ وہ چاہے بھی تو اس کا قدم اس کی حکم کی ناراضگی کی سمت اٹھ نہ سکے۔ ولی وہ ہے جو چاہے بھی تو حضور کی سنت کی خلاف ورزی نہ کر سکے، اور یہ تو ہے ولی۔ اور پھر فنا فی الرسول وہ ہے جس شخص پر حضور کی سنت ظاہراً اور باطناً یوں سرایت کر جائے کہ سنت پر عمل اس کا اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہو جائے، سنت پر عمل اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہو جائے، کہ وہ اگر بغیر ارادے کے بھی کہیں جا رہا ہو تو بغیر ارادے سے اٹھنے والا قدم بھی حضور کی اتباع میں اٹھ رہا ہو، بے دھیانی میں صادر ہونے والی حرکت بھی حضور کی سنت کی اتباع میں ہو رہی ہو، تو بغیر تکلف کے، بغیر تصنع کے، بغیر مشکل کے، بغیر الجھن کے، بڑی آسانی سے اضطراری اور غیر ارادی کیفیتوں میں بھی اگر سنت رسول اس کا اوڑھنا بچھوڑنا بن جائے تو اسی حال اور مرتبے کو فنا فی الرسول ہونا کہتے ہیں۔ تو مرضی کر رہا تھا کہ یہ کتاب و سنت کی ملازمت اور ہر حال میں اس پر قائم رہنا، پختہ قدم رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا، یہ حقیقت ولایت ہے، اور یہی پہلا سبق ہے تصوف کا اور طریقت کا، یہ پختہ قدم رہنا ہر حال میں اس کی بندگی پر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس تصور کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص غریب تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، کبھی کھانے کو ملتا کبھی نہ ملتا، کبھی سکھ کے وقت گزرتے کبھی دکھ اور تکلیف کے وقت گزرتے۔ ایک روز وہ بیٹھا بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگا۔ اس ملک کا جو بادشاہ تھا، اس کے جو فوجی تھے، سپاہی تھے، درباری تھے، ملازم تھے، وہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے، بڑا اعلیٰ کھانا ملتا، بڑا شاندار لباس ملتا، بڑی عزت کی زندگی، بڑی آسانی اور تعیش کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان کے حال کو دیکھتا اسے رشک آتا۔ ایک دن شکوے کی زبان کھول کر اپنے اللہ سے کہنے لگا کہ اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے بندہ تو بنا دیا ہے،
لیکن بندہ پروری کا سلیقہ تجھے نہیں آتا۔ اگر تجھے اپنے بندوں کو پالنے کا طریقہ نہیں آتا تو اسی بادشاہ سے سیکھ لیتا۔ دیکھ وہ بادشاہ اپنے بندوں یعنی اپنے ملازموں کی پرورش کس طرح کرتا ہے، اس کے ملازم کس طرح آسودہ حال رہتے ہیں، اور میں تیرا بندہ ہوں کتنا تنگ دست رہتا۔ یہ شکوہ کر رہا تھا اپنے رب کی بارگاہ۔ چند دن بعد ایک مخالف سلطنت کے بادشاہ نے حملہ کیا، وہ بادشاہ چھپ گیا، اس کے مال دولت سب کچھ لوٹ لیے گئے، لوگ گرفتار ہو گئے، تمام وہ ملازم، اس کے وہ سرکاری خدام، اس کے فوجی اور سپاہی گرفتار ہو گئے۔ اس نے کہا ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں، تم اپنے بادشاہ کی خبر دے دو۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کا نمک کھایا ہے، ہم اپنی جانیں تو دے دیں گے لیکن اپنے بادشاہ کا راز افشا نہیں کریں گے۔ اس نے ان کے سامنے یکے بعد دیگرے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، سر سے پاؤں تک جسموں کے ٹکڑے کرتا رہا۔ وہ دیکھتے رہے، ہر بار ٹکڑے ہوتے دیکھ کر پھر وہ پوچھتا اپنے بادشاہ کا راز بتا دو۔ ہر شخص کہتا کہ تو ہمارے بھی ٹکڑے کر دے، پھر بھی بادشاہ کا نمک کھایا ہے، اس کا راز نہیں بتایا۔ سارے کے سارے یکے بعد دیگرے قتل ہو گئے۔ کسی شخص نے بھی اپنی جان کے عوض بھی اپنے بادشاہ کا راز افشا نہ کیا۔ اور یہ سارا ماجرا وہی شخص آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ جب وہ دیکھ چکا تو پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ باری تعالیٰ کا جواب اس کے سوال اور شکوے کے جواب میں پھر واضح فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کسی شاعر نے یوں کیا ہے کہ اے بندے تو بھی بندہ بننا ان سے سیکھ لے، پھر کبھی مولا کو یوں تانا نہ دے۔ مجھے بندہ پروری کے طریقے سکھانے والے، تو پہلے بندہ بن کے رہنا تو ان بندوں سے سیکھ لے۔ میں تو بندہ پروری جانتا ہوں، تجھے خود بندہ بن کے رہنا نہیں آیا۔ اگر تو ان کی طرح جس طرح یہ بندے بنے اپنے بادشاہ کے، اگر تو اس طرح میرا بندہ بن کے رہنا تجھے آ جائے تو پھر دنیا کے سارے ملازموں سے بہتر زندگی تجھے نصیب ہو جائے۔ یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جو اس کو رب سمجھ لیتے ہیں اور پھر پختہ قدم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی بندگی کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی۔ تم عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب و سنت کی مداومت اور کتاب و سنت کی ملازمت، یہ تصوف طریقت کا پہلا سبق، یہ ولایت اور معرفت کی حقیقت ہے، اور دراصل اسی اتباع سنت کے کمال کو، اسی ملازمت کے کمال کو شریعت کی اصطلاح میں ولایت کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام ہمیشہ سے کتاب و سنت کی ملازمت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بناتے رہے۔ اول سے آخر تک تمام اولیاء، تمام صلحاء، تمام اصفیاء کا یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص کتاب اور سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، کتاب اور سنت کی زندگی کی مخالفت کرتا ہے اور کتاب و سنت کی ملازمت سے گریز کرتا ہے، وہ ظاہراً جتنے کمالات کا حامل کیوں نہ ہوتا پھرے، اس کا تعلق صوفیاء، اتقیاء اور اولیاء کے زمرے سے دور کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخر عمر میں جو وصیت فرمائی تھی اپنے صحابہ کو، وہ یہ تھی، انی قد ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا۔ میرے غلاموں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اگر تم ان دونوں کو تھامے رہو گے تو پھر کبھی بھی گمراہ نہ ہونے پاؤ۔ تو کتاب و سنت کا اہتمام، اس کی اتباع کا التزام ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے زندگی ہر قسم کی گمراہی سے پاک ہو جاتی۔ اب قرآن پاک کس طرح عرض کرتا، کس طرح ولایت اتباع سنت کے کمال کا نام ہے، ولایت کس طرح سنت کی اتباع کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضور کی امت کو دیا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں ان سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے۔ اب ذرا اس کا معنی اور مفہوم سمجھیے، اس آیت کا معنی سمجھیے۔ ان سے فرما دیں اگر تمہیں اللہ سے
پیار ہے، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو پھر انہیں بتا دو کہ اللہ سے پیار کا دم بھرنے والوں فاتبعونی یحببکم اللہ، میری چال چلا کرو، کہ جو کوئی میری چال چلتا ہے اللہ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ فاتبعونی، میری چال چلو، مجھ جیسا رنگ ڈھنگ اپنا لو، مجھ جیسی زندگی کا حال اپنا لو، میرے جیسا سونا چلنا پھرنا کھانا اٹھنا بیٹھنا کر لو، جیسے میں بولتا ہوں ویسے بولا کرو، جیسے چلتا ہوں ویسے چلا کرو، جیسے کھاتا پیتا ہوں ویسے کھایا پیا کرو، جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھا کرو، جیسے روزے رکھتا ہوں ویسے روزے رکھا کرو، جس کام کو کرتا ہوں وہ کیا کرو، جس کو نہیں کرتا اس سے بچے رہا کرو، یعنی میری زندگی کا رنگ ڈھنگ اپنا لو اور میرے چال چلن کو اپنا لو، جو کوئی میری چال چل لے گا یحببکم اللہ، اللہ کو اس سے پیار ہو جائے گا۔ یعنی حضور اللہ کے کتنے محبوب ہیں، اندازہ کیجئے نا، محبوب کی ہر ادا سے محب کو کتنا پیار ہوتا ہے۔ یہ تو سن رکھا ہے نا آپ نے کہ محبوب کی ہر ادا پیاری ہوتی، تو محبوب کی ہر ادا تو پیاری ہوتی ہی ہے، لیکن کتنا عجیب محبوب ہے یہ اللہ کا کہ جو کوئی اس کی ادا کو اپنا لیتا ہے اللہ کو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ جس شخص سے اللہ کو پیار ہو جائے اس کے علاوہ بھی کوئی ولی کہلانے کا حقدار ہے؟ جس سے اللہ پیار کرنے لگے تو اگر وہ ولی نہیں تو اور ولی کون ہوگا؟ اس لیے ولایت کی شرط اولی اور شرط آخری فاتبعونی ہے۔ جو شخص حضور کی زندگی کا رنگ اور ڈھنگ اپنا لے گا، حضور کی زندگی کے طور طریقے اپنا لے گا اور اللہ کے پیار کا مرکز و محور بن جائے گا، وہی شخص اولیاء کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص جتنے کمالات چاہے حاصل کرتا پھرے، اگر حضور کی سنت کا مخالف ہے، حضور کی عطا کردہ شریعت کا مخالف ہے، اللہ کے دین کی اسے پاسداری باقی نہیں رہی، حضور کی سنت کا حیا باقی نہیں رہا، حضور کے آداب سے شناسا نہیں رہا، تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ فلاں علاقے میں بہت بڑا برگزیدہ ولی رہتا ہے، کسی نے خبر دی۔ حضرت بایزید بستامی کو جو سلطان العارفین تھے، اب دیکھیے ان لوگوں کو خود مرد حق ہیں، مرد ولی ہیں، لیکن یہ محبت الہی کے تقاضے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے، یعنی اللہ کے ولی ہونے سے مراد یہ ہے کہ فلاں سے اللہ کو محبت، فلاں سے اللہ کو پیار ہے، تو یہ خود اس کے پیار کے حقدار ہو کر اللہ کے محبوب کو دیکھنے اور زیارت کرنے کی غرض سے سفر کرتے ہیں۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے نا کہ ہم میں سے ہر شخص جتنے بدتر حال میں مبتلا کیوں نہ ہو، وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر تصور کرنے کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کتنا کبر، کتنی رعونت، کتنا تکبر، کتنا غرور، کتنی خود پسندی، کتنا عجب اور کتنا کفر آ گیا ہمارے نفسوں کے اندر، کہ بجائے اس کے کہ ہم سب کچھ پا کر دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے رہتے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم ہر شے سے محروم ہو کر پھر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے، ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھا کر، ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھا کر، اگر کوئی عمر میں تجھ سے چھوٹا ہو اس کے گناہ تجھ سے کم ہوں گے، اگر کسی کی عمر تجھ سے زیادہ ہے تو اسے اس لیے بہتر جان کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے یقیناً تجھ سے زیادہ نیکیاں کی۔ تک تواضع کی تعلیم دے دی کہ کافر اور مومن میں ایمان اور کفر کا فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مومن کافر سے بہر صورت افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انسانی سطح پر نفس کو عجب اور تکبر سے بچانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی ایک فرد سے جو کافر ہو اس سے بھی بہتر نہ سمجھا کر، تجھے کیا خبر کہ جب اس کی موت کا وقت آئے تو اسے توبہ نصیب ہو جائے اور تیری موت کا وقت آئے تو گمراہ ہو جائے، کیا خبر کہ تیرا خاتمہ کس حال پہ ہو اور اس کا خاتمہ کس حال پہ ہو۔
اے انسان، جب تجھے آنے والے پل تک کی خبر نہیں ہے، جب تجھے اتنی بھی خبر نہیں کہ تیرا یہ عمل، تیرے یہ سجدے ممکن ہے ریا اور عجب کے باعث اس کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا بھی رہے ہیں یا نہیں، تو کس بات پر تو غرور کرتا پھرتا ہے، تکبر کرتا پھرتا ہے؟ اور اگر تیری تو یہ حالت ہے، تو رات اٹھ کر 2 نفل پڑھنے کی تجھے توفیق نصیب ہو جائے تو سوئے ہوئے لوگوں پر تجھے تعجب ہوتا ہے اور تو تکبر کرنے لگتا ہے کہ یہ غفلت کی نیند سو رہے اور تو نوافل میں مصروف ہے، تجھے کیا خبر کہ تیرے جاگنے سے اس کی نیند ہی اللہ کو پسند آ گئی۔ اپنے حال کو سنوار، اپنے حال کو سنوار، اپنے حال کی فکر کر، اپنے یار کو منانے کی فکر کر۔ کوئی کس حال میں ہے، اپنے آپ کو اس کے حال سے بہتر نہ سمجھ۔ اگر اس کا حال شریعت کے خلاف دکھائی دیتا ہے تو پھر حکم شریعت کی پیروی میں اس کی اصلاح کے لیے تبلیغ کر دے، اس کو بھلائی پہنچا دے، اس تک نیکی کا پیغام پہنچا دے، لیکن باوجود اس کے خود کو اس سے بہتر نہ سمجھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے علم فقہ اور دین کا علم رکھنے والے اور آگے پہنچانے والے ایسے ہیں کہ پہنچانے والوں کے مقابلے میں جن تک پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک۔ تو حال کی خبر تو اللہ کو ہوتی ہے کہ کوئی کس حال میں جی رہا ہے۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم بے حال ہو کر حال والوں سے خود کو بہتر سمجھتے ہیں، اور حال والوں کا حال یہ ہے کہ وہ سارے حال سے آشنا ہو کر ہر دوسرے کو اپنے حال سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت بایزید یہ جان کر کہ فلاں اللہ کا دوست فلاں جگہ رہتا ہے، اپنے اس مریدوں کو، معتقدوں کو ساتھ لے کر چل دیے۔ دور کا سفر کر کے جب اس کے قریب پہنچے، وہ شخص گھر سے نکلا اور اس نے قبلہ رخ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے۔ آپ وہیں سے واپس لوٹ آئے، مریدوں سے کہا واپس چلو۔ عرض کی حضرت کیا بات ہے؟ فرمانے لگے، جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب کی خبر نہیں ہے، وہ معرفت کو کس طرح جان سکتا ہے؟ جس کو حضور کے بتائے ہوئے آداب کی خبر نہیں ہے، جو آداب زندگی سے آشنا نہیں، وہ آداب معرفت سے آشنا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا نا آپ نے، یہ معیار تھا کرامت اور ولایت کا۔ اور انہی بزرگ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت کی خدمت میں نے عرض کیا تھا، ایک شخص دور سے بیعت کرنے کے ارادے سے آیا، 40 دن کے قریب رہا اور بیعت کیے بغیر جانے لگا۔ آپ نے پوچھا، تو نے اپنے آنے کا مدعا بیان نہیں کیا، واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کی حضرت آپ کی ولایت کا چرچا سن کے آیا تھا، لیکن 40 دن رہا، کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس ضرور جا، لیکن ایک بات ہمیں بتاتا جا۔ عرض کی حضرت فرمائیے کہ 40 دنوں میں ہماری زندگی کا کوئی قدم حضور کی سنت کے خلاف اٹھتے دیکھا ہے؟ عرض کی حضرت نہیں۔ فرمایا بیعت کر یا نہ کر، اس سے بہتر ولایت ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر زندگی یوں سمر جائے کہ حضور کی سنت کے خلاف قدم اٹھنے نہ پائے تو یہ معیار ولایت ہے، یہی کمال ولایت ہے۔ اسی کو تصوف کا پہلا قدم، اسی کو طریقت و سلوک کا پہلا سبق کہتے ہیں۔ یارو کتنے تعجب کی بات ہے، وہ تصوف، وہ طریقت، وہ روحانیت اور وہ تعلیم جو کتاب و سنت کی ادنا سی خلاف ورزی کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ لوگ اس سارے کے سارے نظام کو بدعت تصور کرتے ہیں۔ کتنی کم فہمی اور بے علمی کی بات ہے۔ بدعت سنت کی خلاف ورزی کو کہا جاتا ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ کام کرنا جو دین میں نہ ہو، جو سنت میں نہ ہو، دین اور سنت کے خلاف ہو۔ عرف عام میں اسے بدعت کہتے ہیں۔ یعنی تصوف، طریقت اور معرفت وہ سلیقہ ہے، وہ راستہ ہے جہاں معمولی سا ادب زندگی اگر سنت کے خلاف ہو جائے تو تصوف اس کو رد کر دیتا ہے۔ لوگ اس تصوف کو بدعت اور خلاف سنت تصور کرتے ہیں، جس تصوف میں سنت کی خلاف ورزی کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ کتنی عجیب بات ہے بے علمی اور کج فہمی کی کہ اس کو بدعت تصور کیا جائے۔ اور فرمایا نا آپ نے، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت بایزید اسے فرمانے لگے کہ اگر 40 دنوں میں ہمارا ایک قدم حضور کی سنت کے خلاف اٹھتے نہیں دیکھا
تو پھر اس سے بہتر ولایت کا اور کوئی معیار ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اولیاء فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، کہ شریعت اور سنت پر ثابت قدم رہنا ساری کرامتوں سے بلند ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے لگے، بے دھیانی میں، اوائل عمر کی بات، ابتدا کی بات، بے دھیانی میں، تیزی میں بایاں قدم مسجد میں پڑ گیا۔ بس بایاں قدم مسجد میں رکھنے کی دیر تھی، ایک آواز آئی کہ اے بیل، ابھی تک ہمارے گھر میں تمہیں قدم رکھنے کا سلیقہ نہیں آیا، ابھی تک تمہیں یہ خبر نہیں کہ اپنے محبوب کے اللہ کے گھر میں کس طرح حاضر ہوا جاتا ہے۔ بس بے ہوش ہو کے گر گئے، اٹھے تو سور، بیل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سور۔ اس محبوب کا جھڑکنا اتنا پسند آ گیا کہ اپنے نام کے ساتھ سوری کا لقب لگا لیا۔ ساری زندگی پھر سفیان ثوری کہلاتے رہے، سفیان ثوری کہلاتے رہے۔ یعنی یہ ایک ایک حال پہ اگر لطف آ جاتا تھا تو پھر پوری زندگی اسی حال سے منسوب کر دیتے تھے۔ حضرت حاتم اسم ایک بزرگ ہو گزرے، بتاتا ہوں یعنی ولایت کس ادب کا نام ہے۔ ان کی خدمت میں ایک مائی آئی کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، وہ مریض تھی، اس سے کچھ ایسی آواز نکل گئی جو مجلس کے آداب کے خلاف تھی، جو مجلس کے آداب کے خلاف تھی۔ آپ نے وہ سن لی آواز، لیکن اس خیال سے کہ کہیں اسے یہ شرمندگی نہ ہو کہ یہ آواز انہوں نے بھی سن لی ہے، انہوں نے اس کو یہ تاثر دیا، ظاہراً یہ تاثر دیا کہ یہ بہرے ہیں، اونچا سنتے ہیں۔ جب اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ بہرے ہیں، اونچا سنتے ہیں، اس کا سارا شرم اور پریشانی دور ہو گئی، اطمینان ہو گیا، اسے سکون ہو گئی، وہ سمجھی کہ انہوں نے آواز نہیں سنی۔ بس اس عورت کا برم رکھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بہرے پن کو اپنایا تھا، پھر اس خیال سے کہ جب کبھی اس عورت کو خبر ہو گئی کہ میں بہرا نہیں، میں نے بہرے پن کا روپ دھارا تھا، تو پھر شرمسار ہوگی۔ اللہ کی ایک بندی کی شرمساری سے اس کو بچانے کے لیے ساری زندگی بہرا ہو کر گزار دی، ساری زندگی بہرا ہو کر گزار دی، اپنا نام اسم رکھوا دیا، بہرا۔ یعنی یہ ادب زندگی ہے، ادب زندگی۔ یہ تو ہے اللہ کے کسی بندے کا بھرم قائم رکھنے کے لیے، اور پھر حضور کی سنت کی اتباع کا بھرم قائم رکھنا، اور اللہ کی دوستی کا بھرم قائم رکھنا، اس کی محبت کی لاج پالنا، اس کو رب مان کر پھر رب ماننے کی لاج پالنا، اس کے بھرم کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر جو اہل دل ہیں، جو اولیاء اور صوفیاء ہیں، پھر ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا یوں کتاب و سنت کی اتباع بن جاتی ہے کہ پھر بھول کر بھی ان سے کتاب و سنت کی خلاف ورزی کا ارتکاب ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے اولیاء کرام کا یہ طے شدہ امر، طے شدہ فیصلہ ہے، وہ شخص جو شریعت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہو، وہ ہرگز ہرگز اس اہل نہیں کہ اس سے نسبت ارادت قائم کی جائے، اس سے بیعت کی جائے، اس کے حلقہ ارادت میں شامل ہوا جائے اور اس کی اقتداء کی جائے۔ جب کتاب و سنت کی ملازمت، شریعت کی پیروی اور سنت کا اتباع کامل جب طریقت، تصوف اور ولایت کا پہلا سبق ٹھہرا، تو پھر یہ اتباع کیسے ممکن ہے اگر کتاب و سنت کا علم نہ ہو؟ اگر کتاب و سنت کا علم نہ ہو تو پھر اس کی اتباع کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتا، اس کی اقتداء کرنا شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی حرام ہے۔ سن لی، جو شخص کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتا، جو جاہل ہے کتاب و سنت سے، جو جاہل ہے شریعت سے، جو جاہل ہے احکام سنت سے، اس کی پیروی کرنا، اس کو مرشد بنانا، اس کو شیخ بنانا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کی اقتداء کرنا اس شخص کے ساتھ شریعت میں بھی حرام ہے اور طریقت میں بھی حرام۔ پہلے ادوار میں، اچھے دوروں میں ہمیشہ اولیاء کرام کتاب و سنت کے علوم میں تبحر حاصل کرتے تھے،
شریعت کے ضروری علوم میں ثابت قدم ہوتے تھے، پختہ ہوتے تھے، علم کی تحصیل کرتے تھے۔ اس تحصیل کے بعد پھر تزکیہ نفس کے لیے الگ طور سے اس راستے پر گامزن ہوتے تھے۔ کوئی ولی، کوئی شیخ کامل اور کوئی برگزیدہ ہستی ایسی نہ تھی جو طریقت کے معارف کو جاننے کے ساتھ ساتھ شریعت اور سنت کے معارف پر کامل دسترس نہ رکھتی۔ لیکن جب سے دین کے احوال میں زوال کی کیفیت شروع ہوئی، اس وقت سے حال یہ ہو گیا کہ نہ شریعت کو جانتے ہیں، نہ طریقت کا پہلا سبق جانتے ہیں۔ چند شطحیات یاد کر لیتے، فنا اور بقا کے کچھ ٹوٹکے زبان پہ لے آتے، اولیاء کرام کے معارف میں سے کچھ باتیں کتابوں سے پڑھ کر یا سن کر یاد کر لیتے، ان کو شطحیات کہتے ہیں، جن کی تائید نہ قرآن سے ہوتی ہے نہ سنت سے ہوتی ہے، اور پھر وہ بیان کر کے اسے معرفت کا نام دیتے، اسے علم لدنی کا نام دیتے ہیں، اور مصنوعی خرقہ صوفیوں کا پہن کر، مصنوعی جبے اور عمامے پہن کر صوفیاء کے وہ رنگ اپنا کر خلق خدا کو خود بھی گمراہ ہیں اور خلق خدا کو بھی گمراہ کرتے تھے، اور پھر یہ تاثر دیتے کہ شریعت اور راہ ہے، یہ مولویوں کی راہ ہے، اور معرفت اور حقیقت یہ صوفیوں اور ولیوں کی راہ ہے۔ شریعت اور طریقت اور معرفت کی راہوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو شخص ان راہوں میں فرق کرتا ہے وہ شخص گمراہ ہے اور گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ ایسے شخص سے بیعت کرنا، ایسے شخص سے نسبت قائم کرنا، ارادت قائم کرنا، ایسے کی اتباع یا اقتداء کرنا، میں عرض کر چکا کہ حضور کی امت کے تمام اولیاء کے مطابق بغیر اختلاف کے شریعت میں بھی حرام ہے، طریقت میں بھی حرام۔ اس لیے کہ تصوف کے اندر، طریقت اور ولایت اور معرفت کے اندر پہلا قدم کتاب و سنت کا علم ہے اور اطاعت اور اتباع ہے، کتاب و سنت کی ملازمت ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے بعد۔ کیونکہ علم کے بغیر جب عبادت کی جاتی ہے، اتباع کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس عابد اور متقی کی مثال ایسے گدھے یا ایسے جانور کی ہوتی ہے جو صبح سے شام تک اپنے رسے میں بندھ کر اپنے محور پر گھومتا رہا اور شام کو سارا دن سفر کر کے وہیں کا وہیں تھا۔ تو علم کے بغیر روحانی منزلوں کو طے کرنے کی کوشش کرنا، ثواب سے تو وہ آدمی محروم نہیں ہوتا، لیکن منازل طے نہیں کیا جا سکتا۔ منازل اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کے دو گروہ بیٹھے تھے، ایک گروہ ذکر کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ صحابہ کا دوسرا گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ علم بیان کر رہا تھا اور دوسروں کو علم پہنچا رہا تھا۔ ایک علم دین کی بات کر رہا تھا، ایک گروہ عبادت کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے بتاؤ، یہ دونوں گروہ اچھے کام میں مصروف ہیں، یہ دونوں گروہ اچھے نیکی کے کام میں مصروف ہیں، لیکن بتاؤ ان میں سے بہتر کون سا؟ وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گروہ جو عبادت میں مصروف ہے یہ بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا دونوں نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن نہیں، بہتر وہ گروہ ہے جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے اور خلق خدا تک پہنچا رہا ہے۔ فرمایا انما انا بعثت معلما، میں خود بھی علم جو ہے وہ خلق خدا تک پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا، میری بعثت بھی معلم ہو کر ہوئی ہے، علم پہنچانے والے کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ تو شیخ کامل کا سب سے پہلے معلم ہونا ضروری ہے۔ جب تک علم حاصل نہ کر چکا ہو اور مرید کو علم دینے کی صلاحیت اپنے اندر نہ رکھتا ہو، اسے حلال اور حرام کی تمیز نہ کروا سکے، اسے جائز اور ناجائز کا فرق نہ بتا سکے، جائز اور ناجائز کا امتیاز بتا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم نہ دے سکے، پھر اپنے عمل کے نمونے سے اس کے سامنے سیدھی راہ کا نقشہ وہ نہ کھینچ کے دکھا سکے، اس وقت تک وہ شخص ارشاد کی مسند پر فائز ہونے کا اہل نہیں۔ صوفیاء کرام جب بھی کبھی کوئی قدم اٹھانے لگتے، وہ کتاب اور سنت یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو تلاش کرتے تھے کہ اس معاملے میں آقا کا عمل کیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، اللہ اکبر، کتنی محبت تھی
ان حقیقی اصفیاء کو، اتقیاء اور اولیاء کو حضور کی سنت سے۔ فرمانے لگے اپنے بیٹے سے، بیٹے میں جب طہارت خانے میں جاتا ہوں رفع حاجت کے لیے تو میرے کپڑوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، وہی مکھیاں غلاظت پر بھی بیٹھتی ہیں، کپڑوں پر بھی بیٹھتی ہیں، پھر جب انہی کپڑوں کے ساتھ میں نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ یہ غلاظت پہ بیٹھنے والی مکھیاں ان کپڑوں پہ بیٹھی، اور پھر میں اللہ کی بارگاہ میں ان کپڑوں سے حاضری کی خواہش کرتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ میرا ایک جوڑا اور بنا دو، وہ جوڑا میں طہارت کے لیے جب جاؤں بیت الخلاء میں تو وہ پہن لیا کروں، واپس آؤں تو اتار کے عبادت کے لیے الگ جوڑا پہن لیا کروں۔ یہ خواہش ظاہر کی، کتنی عجب، کتنی بڑی خواہش تھی، کتنا کمال تھا تقویٰ کا۔ اب بیٹا بھی اسی خانوادہ نبوت کا پروردہ تھا، چھوٹا معصوم بیٹا عرض کرنے لگا ابا جان جوڑا الگ تو بنوا دیتے ہیں، لیکن حضور کی سنت میں یہ نہیں کہ بیت الخلاء کے لیے الگ جوڑا ہو اور عبادت کے لیے الگ جوڑا ہو۔ حضور ہر جگہ ایک ہی جوڑا استعمال کرتے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے بیٹے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حضور کی سنت سے آگاہ کر۔ یہ حال تھا سنت کی تلاش کا اور سنت پر عمل پیرا ہونے کا۔ اور جب کبھی کتاب و سنت یعنی کتب حدیث سے جب کبھی ثابت شدہ حضور کی سنت انہیں معلوم نہ ہوتی، کتب حدیث سے ثابت شدہ سنت حضور کی معلوم نہ ہوتی، تو پھر کچھ تو یہ کرتے کہ اس عمل کو ہی چھوڑ دیتے۔ یہ کسی ایک مرد حق کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا، زندگی بھر نہیں کھایا۔ پوچھا حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے میں نے بہت تلاش کیا ہے، مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ میرے آقا نے اسے کس سمت سے کاٹا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں الٹی سمت سے کاٹ بیٹھوں۔ اب یہ وہ کیفیت ہے جو شریعت کی مخالفت نہیں ہے، سنت کی مخالفت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں اللہ کے مقرب بندوں کے لیے گناہ بن جاتے ہیں۔ وہ کام جنہیں نیکی سمجھ کے نیک لوگ فخر کرتے ہیں، جب اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جب درجہ اس کی محبت کا، دوستی کا بڑھتا چلا جاتا ہے، تو تقاضے بھی دوستی کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، احوال بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ کیفیت کہ جب سنت کی خبر نہ ہوتی تو اس کام کو بھی چھوڑ دیتے، یہ ان کے حال کے مطابق تھا۔ ہر شخص کے حال کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جب حال بلند ہوتے ہیں تو پھر تقاضے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہ پھر بعض تو ایسے خوش نصیب تھے کہ جن کو اللہ نے حضور کی بارگاہ کی صحبت عطا کر رکھی تھی۔ حضور کی امت میں سینکڑوں اولیاء ایسے ہو گزرے ہیں جن کو بیداری کے عالم میں حضور کا دیدار نصیب ہوتا، جو جب کبھی چاہتے مراقبہ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دیتے، حضور کی مجالست جن کو نصیب ہوتی، حضور کی صحبت نصیب ہوتی، حضور سے استفسار کا شرف نصیب ہوتا۔ وہ کیا جب کتابیں کھنگال کر حضور کسی مسئلے پر حضور کی سنت کی سمجھ نہ آتی تو پھر وہ مراقبے کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر براہ راست حضور سے دریافت فرما لے، عرض کرتے یا رسول اللہ اس مسئلے پر حضور کی سنت کسی کتاب میں نہیں مل سکی، آقا آپ ہی فرما دیں کیسے کروں اور کیسے نہ کروں۔ اور یہ مقام اس لیے انہیں نصیب تھا کہ حضرت شیخ علی خواص رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کسی مرد مومن کا اور مرد ولی کا عرفان یعنی معرفت اور ولایت اس وقت تک کامل تصور نہیں ہو سکتی، معرفت اس وقت تک کامل تصور نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس حال تک نہ پہنچ جائے کہ جب کبھی چاہے بیداری کے عالم میں حضور کا دیدار کر لے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں، ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے 72 یا اس سے بھی زائد مرتبہ سفید دن کے اجالے میں جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی، جب کبھی الجھن پیش آتی مراقب ہو کر حضور کا دیدار کر کے حضور سے سوال کرتے۔ اور شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو احتجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمحۃ ما عددت نفسی من جملۃ المسلمین، کہ اگر ایک لمحہ کے لیے، آنکھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی
حضور کا چہرہ انور میری آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو اس لمحے میں خود کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا۔ پھر ان کا ایمان، ان کا تعلق حضور کے دیدار سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ حضور کی ذات کا دیدار نصیب رہا تو وہ سمجھتے ہیں کہ رب راضی ہے، اگر محبوب اوجھل ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ محبوب ناراض ہو گیا۔ یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے ان کو، اور کس لیے؟ تاکہ قدم قدم پر حضور کی سنت کے احوال کو جان سکیں، اس لیے کہ وہ گوارا نہیں کرتے کہ زندگی کا ایک قدم بھی حضور کی سنت کے خلاف اٹھ جائے، شریعت کے خلاف اٹھ جائے۔ یہی کمال حضور کے صحابہ کا تھا، یہی کمال تمام اولیاء کا تھا۔ ایک بزرگ سے ان کے مرید سوال کرتے ہیں، حضرت قطبیت اور غوثیت کیا ہے؟ فرمانے لگے، حضور کی سنت کی اتباع میں جتنا کمال ہوتا چلا جائے گا اور وہ ظاہر سے باطن میں اترتا چلا جائے گا اور اس کے انوار اس کی سیرت سے عیاں ہوتے چلے جائیں گے، اسی کا نام قطبیت ہے اور اسی کمال کا نام غوثیت ہے۔ کیونکہ جب حضور کی سنت کا اتباع اس کمال پر پہنچ کر ظاہر اور باطن کو یوں بدل دیتا ہے تو وہ اتباع پھر حضور کی سنت کا رنگ پیدا کر دیتا ہے حضور کے غلاموں میں۔ جس طرح ہے نا، تخلقوا باخلاق اللہ، بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کا ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے اخلاق اور صفات میں رنگ آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ رحیم ہے تو اس کا بندہ بھی رحمت کا پیکر ہو جاتا ہے، اللہ کریم ہے تو بندہ بھی کرامت اور سخاوت کا پیکر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور ہے تو بندہ بھی عفو و درگزر کا پیکر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے والا ہے تو بندہ بھی سچ بولنے کا پیکر ہو جاتا ہے، اللہ کمزوروں کی مدد کرنے والا ہے تو اس کا بندہ بھی پھر کمزوروں کی مدد کرنے کا پیکر ہو جاتا ہے۔ تو پھر رنگ چڑھ جاتا ہے شخصیت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع جب فنا فی الرسول کے درجے پر ہوتا ہے اور اللہ کے احکام کی اطاعت جب فنا فی اللہ کے درجے پہ ہوتی ہے تو پھر صفات الہیہ اور صفات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اللہ کا بندہ اور حضور کا غلام رنگ آ جاتا ہے۔ پھر جب رنگ چڑھ جاتا ہے، جب رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ رنگ پھر ظاہر پر نہیں رہتا بلکہ باطن کو بھی رنگ لیتا ہے، وہ رنگ باطن کو بھی رنگ لیتا ہے۔ پھر وہ رنگ یعنی ایسی توجہات پھر حضور کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے کہ ظاہر اور باطن کے احوال بدل جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں 3 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت مدینہ کے سفر میں ٹھہرے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال درجے کا قرب نصیب تھا حضور کا۔ یہ وہ غلام تھے جو ہمہ وقت حضور کے قریب رہتے تھے، جنہوں نے خود کو حضور کی غلامی کے سپرد کر رکھا تھا۔ پھر 3 راتیں جب تخلیے میں، علیحدگی میں حضور کی توجہات کا مرکز بننے کے لیے نصیب ہو گئی، 3 راتیں بس ادھر حضور تھے اور حضور کا سر انور ابو بکر صدیق کی گود میں تھا، اور ادھر صدیق اکبر تھے، بس ان کی نگاہیں حضور کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور حضور کی نگاہیں جب کھلتی تو وہ ابو بکر صدیق پر پڑتی تھی، تو اور کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ جب قرب اور اتصال اتنی انتہا کو پہنچا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات نے، اس کمال قرب نے سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو یوں رنگ دیا کہ ظاہر بھی حضور کی صفتوں سے رنگا گیا اور باطن بھی حضور کی صفات و کمالات سے رنگا گیا۔ باطن کا رنگا جانا تو ہر ایک کو معلوم ہی ہے، یعنی حضور کے اخلاق کا پیدا ہو جانا، حضور کی اتباع کا پیدا ہو جانا، حضور جیسے احوال زندگی کے رنگ کی پیروی، یہ تو باطن کا رنگا جانا تھا۔ لیکن ظاہر کے رنگے جانے کا عالم یہ ہوا کہ جب مدینہ پہنچے، اہل مدینہ حضور کا استقبال کرنے کے لیے آئے تو وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے تھے، پہلے زیارت سے محروم رہے تھے، یا اکا دکا بار کبھی دیکھا تھا مینا کے موقع پر، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور اتباع نے سیدنا صدیق اکبر کے ظاہر کو بھی یوں رنگ دیا تھا کہ ان کو شکل پر بھی مشابہت اور مغالطہ ہو گیا،
کئی لوگ بھول کر سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ چومنے لگے. یعنی نہ صرف باطن بلکہ ظاہر بھی رنگا جاتا ہے، ظاہر بھی رنگا جاتا ہے. جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی، صحیح حدیث ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے، تو وہ اٹھے اور چادر تان کر حضور کے سر انور کے اوپر یوں کھڑے ہو گئے. اب محدثین میں سے بالعموم علماء نے یہ لکھا ہے کہ چادر تان کر اس لیے کھڑے ہوئے تھے تاکہ حضور پر دھوپ نہ پڑے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ہر وقت سورج کی ڈیوٹی تھی کہ وہ سائبان تانے رکھتا تھا. سورج کے سامنے بادل آ رہتے تھے تو سورج کی دھوپ تو حضور کے اوپر پڑتی ہی نہ تھی. ہر وقت بادل کا ٹکڑا حضور پر سائبان تانے رہتا تھا، تو دھوپ تو پڑنے کا سوال ہی نہ تھا. چادر تان کے اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کھڑا ہونے والا غلام ہے اور بیٹھا ہوا آقا ہے، اور لوگ جس مغالطے کا شکار ہو گئے ہیں اس مغالطے سے نکل جائیں. جب لوگوں نے ان کو چادر تان کے کھڑے دیکھا، پھر وہ سارے لوگوں نے حضور کی قدم بوسی شروع. یہ توجہ اتحادی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ توجہ اتحادی، کہ ایسی توجہ ہوتی ہے کہ ظاہر اور باطن سب کچھ رنگا جاتا ہے. یہ وہی توجہ ہے جو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نان بھائی کو جس توجہ سے نوازا تھا. ان کی سیرت اور سوانح کی کتب میں تواتر کے ساتھ یہ حکایت مذکور ہے کہ رات گئے، دیر وقت آپ کے مہمان آ گئے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد الف ثانی علیہ رحمت کے شیخ ہیں، ان کے پیر، دہلی میں ان کا مزار ہے. رات دیر وقت ہو گیا، ان کے مہمان آ گئے. اس وقت ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہ تھا. کچھ پریشان سے ہوئے. ایک نان بھائی جو اکثر آپ کی خدمت کرتا تھا وہ حاضر ہوا. عرض کی حضرت، اس نے بنا کر کھانا وغیرہ تیار کر کے مہمانوں کو دے دیا. آپ اس سے بڑے خوش. وہ پہلے بھی خدمت کرتا رہتا تھا، بڑا خدمت گزار تھا، لیکن اس رات اس کی خدمت سے بہت خوش ہو گئے، خدمت سے بہت خوش ہوئے. جب مہمان چلے گئے تو رات کو فرمانے لگے، نہ ان کو آرام سے لٹا دیا تو فرمایا، نان بھائی تیری خدمت سے آج ہم بہت خوش ہیں، تو نے ہمارا دل خوش کر دیا. اب مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ نان بھائی عرض کرنے لگا، سادہ آدمی تھا، عرض کرنے لگا، حضرت اگر میرے کہنے پر ہی عطا کرنے کا ارادہ ہے تو پھر مجھے اپنے جیسا کر دیجیے، اپنے جیسا کر دیجیے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ کی، اور یہ توجہ اتحادی تھی. آپ نے توجہ کی، نان بائی کے ظاہر کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا، باطن کو بھی رنگ میں رنگ دیا. جب باہر صبح کو باہر نکلے اس حجرے سے تو مرید پہچان نہ سکتے تھے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بائی کون. یہاں تک شکل بھی بدل چکی. یہ تو آپ نے سنا ہی تھا نا کہ سنترا سنترے سے رنگ پکڑتا ہے، یعنی صحبت کا رنگ چڑھتا ہے. پھول کو مٹی میں رکھ دے تو مٹی میں بھی گلاب کے پھول کی خوشبو آ جاتی ہے کہ نہیں؟ دیر تک پھول، گلاب کا پھول اور گلاب کے کافی سارے پھول ایک مٹی یا کپڑے میں پڑے رہیں، دیر تک پڑے رہیں، تو بتائیے اس کپڑے یا خاک میں بھی خوشبو آتی ہے کہ نہیں؟ اگر گلاب کے پھول کی صحبت اس مٹی کو خوشبو عطا کر سکتی ہے تو پھر اہل دل کی صحبت اللہ کے بندوں کو وہ رنگ عطا کر سکتی ہے. اگر باطن پہ رنگ چڑھ سکتا ہے تو ظاہر سے تو زیادہ آسانی سے چڑھ سکتا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ظاہر کا بدل لینا آسان ہے یا باطن کا بدلنا آسان ہے؟ دیکھیے نا، ہم جیسے گناہگار لوگ بھی دکھلاوے کے لیے ظاہر تو بدل لیتے ہیں، لیکن باطن کا بدلنا مشکل ہے. یہ بات غلط ہے یہ دوست. باطن مشکل سے بدلتا ہے، ظاہر تو دکھاوے کے لیے بھی ہر کوئی بدل لیا کرتا ہے. تو اگر باطن کے حوال بدل جاتے ہیں تو ظاہر پہ رنگ کا چڑھ جانا تو بہت آسان بات. فرق پھر صرف یہ تھا حضرت خواجہ باقی باللہ اور نان بائی میں کہ وہ ولایت اور کمالات کے سارے سمندر کو پی کر جذب کیے ہوئے تھے، اور اس پر حال غالب آ گیا، یہ مجذوب ہو گیا، اس پر بے ہوشی اور مدہوشی کی کیفیت طاری تھی. وہ حال جو توجہ سے عطا ہوا اسے برداشت نہ کر سکا. 3 دن بے ہوشی کی کیفیت میں رہا، تیسرے دن انتقال کر گیا. اس نان بائی کی قبر بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کے ساتھ ہے، آپ کے احاطہ مزار کے باہر قریب.
اگر ظرف تیار ہوتا، اگر ظرف صحبت کے فیض سے، ایک طویل صحبت کے فیض سے اور تربیت کے نتیجے میں تیار ہوتا تو سارا حال سما بھی جاتا، لیکن چونکہ ظرف تیار نہ تھا، رنگ چڑھ گیا لیکن رنگ کو سنبھالا نہ جا سکا۔ یہی مرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو صحبت نبوی کے فیض سے، حضور کی سنت کی اتباع سے، حضور کی غلامی سے مسلسل اپنا ظرف تیار کر لیتے ہیں، قلب و باطن کی زمین کو ہموار کر لیتے ہیں، ہل ڈال کر قلب و باطن کی زمین کو تیار کر لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، بیج بھی دے لیتے ہیں، پانی بھی، تو پھر اس کے بعد صرف پودے کے اگنے کی بات ہوتی ہے۔ تو پھر جب اتباع کے نتیجے میں قلب و باطن کی زمین تیار ہو جاتی ہے، تو پھر جب اتباع کمال کو پہنچتی ہے، صحبت کمال کو پہنچتی ہے، قرب کمال کو پہنچتا ہے، تو پھر دیر نہیں لگتی کہ ظاہر بھی کمالات مصطفی میں رنگا جائے اور باطن بھی رنگا جائے۔ پھر جب یہ لوگ ظاہر اور باطن میں ان کمالات کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، تو پھر زبان مصطفی کی تاثیر کا رنگ ان کی زبانوں میں بھی سرایت کراتا ہے۔ زبان مصطفی کی تاثیر ان کے اپنے اپنے حال اور ظرف کے مطابق ان کی زبانوں میں بھی سرایت کراتی ہے۔ نگاہ مصطفی کی وسعتیں ان کی نگاہوں میں سرایت کراتی ہیں، سماعت مصطفی کی وسعتیں ان کے کانوں میں سرایت کراتی ہیں، اور یہی حال پھر اللہ رب العزت کے کمالات اور اس کی قدرتوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کی سماعت کا رنگ ان کی سماعت کو، ان کے سننے کو نصیب ہو جاتا ہے، اس کے دیکھنے کا رنگ ان کے دیکھنے پر چڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کے بولنے کا رنگ ان کی زبان پر چڑھ جاتا ہے، اللہ کی مشیت کا رنگ ان کے دلوں کے ارادوں پر چڑھ جاتا ہے، اللہ کی قدرت کا رنگ ان کی روحانی قدرتوں اور تصرفات پر چڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے کہ وہ بولتا ہے تو اپنے اللہ کی زبان سے، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی نگاہ سے، وہ سنتا ہے تو اللہ کے کان سے، وہ گرفت کرتا ہے تو اللہ کے ہاتھ سے، وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے۔ یہ وہ مقام بندگی ہے جس کا ذکر صراحت کے ساتھ حدیث قدسی میں صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے ارشاد کو بیان فرما دیا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، کہ بندہ میری عبادت کرتا کرتا، نفل پڑھتا پڑھتا، میرے قریب ہوتا ہوتا اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس سے پیار کرنے لگتا۔ وہی بات جس سے آغاز کیا تھا، وہی بات ہم نے جس سے آغاز کیا تھا کہ اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو حضور کی چال چلا کرو، اللہ تم سے پیار کر لے گا۔ جب اللہ بندے سے پیار کرنے لگتا ہے تو بندہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک کیفیت ہے کہ بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اور کتنی خوش بختی کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ بندے سے پیار کرنے لگے۔ جب اللہ بندے سے پیار کرتا ہے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیار کرتا ہوں تو پھر وہ بندہ یہ ہو جاتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، وکنت بصرہ الذی یبصر بہ، وکنت یدہ التی یبطش بہا، وکنت فؤادہ التی یرید بہا۔ پھر میں، حدیث قدسی ہے اور حدیث صحیح ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میں بندے سے پیار کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ جب میں اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہوں تو وہ بندہ اپنے لیے تو درکنار، کسی کے لیے جو کچھ بھی مجھ سے مانگتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں اسے عطا کرتا ہے۔ جس گناہگار کے لیے معافی کی درخواست کرتا ہے میری بارگاہ میں، سفارش کرتا ہے کہ اللہ اس گناہگار بندے کو بخش دے، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے اس محبت کی قسم جو مجھے اس بندے سے ہے، اگر وہ کسی کی بخشش کی سفارش کر دے تو میں اس اپنے بندے کو بخش دیتا۔ کیوں؟
کہ اگر میرے بارگاہ میں اس کی زبان سے کوئی التجا نکل جائے تو پھر میرے پیار اور میری محبت کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کی زبان سے کوئی التجا نکلے میں اسے رد نہ کروں۔ رب اشعث اغبر مدفوعا بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے بال گرد آلود ہوتے، کپڑے پھٹے پرانے ہوتے، تمہارے دروازوں پر آئیں تو تم ان کا ظاہری حلیہ دیکھ کر نفرت سے انہیں ٹھکرا دو، دروازے پر کھڑا نہ ہونے دو، لیکن حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بھروسے پر ان کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو خدا کی الوہیت کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پورا کر کے چھوڑے، وہ پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ مقام کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اس شخص کو جو کتاب و سنت کی ملازمت کو اپنی زندگی بنا دیتا ہے۔ اللہ کی غلامی دوستو کوئی معمولی بات نہیں، یہ اتنا بڑا پھل ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ کی غلامی نصیب ہو گئی، حضور کی غلامی نصیب ہو گئی تو ساری کائنات اس بندے کی غلامی میں آ گئی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے کہ اے بندے تو اللہ کے سامنے سے اپنی گردن نہ پھیر، پھر کائنات کا کوئی وجود تیری خدمت سے گردن نہ پھیرے گا۔ اللہ کے ہر حکم کے سامنے تو جھک جا، پھر کائنات کا ہر وجود تیرے حکم کے سامنے جھکے گا۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو زمین کی تلاش چھوڑ دے، آسمان کی تلاش چھوڑ دے، حرص و لالچ چھوڑ، جاہ و منصب کی طلب چھوڑ۔ اے ناداں انسان تو کن عارضی خواہشوں اور عارضی تمناؤں کے حصول میں پریشان ہے؟ ان ساری خواہشوں کو چھوڑ، صرف اور صرف اپنے اللہ کا ہو جا، اللہ کے دہلیز پہ جھک جا، اس کو منانا سیکھ لے، اس کے دامن سے لپٹنا سیکھ لے، اس کی بارگاہ میں رونا سیکھ لے، اس کی بندگی کا سلیقہ سیکھ لے، اس کے بندوں سے اس کا بندہ ہونے کا ڈھب سیکھ لے۔ جب تو اس کا ہو جائے گا تو اس کی ساری کائنات تیری ہو جائے گی۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بندے جب تو اللہ کی اطاعت اختیار کر کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے اطاعت کرتا کرتا اللہ کا تابع فرمان ہوتا ہوتا اس کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے تو پھر خدا کی ذات تجھے وہ مقام عطا کرتی ہے، تجھے وہ مقام عطا کرتی ہے کہ پھر تو جس شے کی طرف توجہ کرتا ہے تیرے کہنے کے مطابق وہ کام ہوتا ہے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ یہ وہ اکابر ہیں جو صرف زبانی کلامی باتیں نہیں کرتے، جو اپنے تجربے کی باتیں کرتے۔ فرماتے ہیں بیٹے میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں میں اپنے تجربے اور مشاہدے سے کہتا ہوں۔ خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، دوران تقریر ایک چیل اوپر سے گزری، مجمع کے اوپر رک کر زور زور سے چیخنے لگی، چلانے لگی۔ ایک روانی تھی گفتگو کی، خطاب میں ایک سلاست تھی، اس میں کچھ رکاوٹ، کچھ الجھن، کچھ ہیجان سا پیدا ہوا، بے خیالی میں، بے دھیانی میں، غیر ارادی طور پر زبان سے نکل گیا مالکے قطع اللہ اونو کا کہ تجھے کیا ہے کہ تو شور کر رہی ہے، اللہ تیری گردن کو اڑا دے۔ بے دھیانی میں یہ کلمات زبان سے صادر ہوئے، وہیں گردن اس چیل کی کٹ گئی اور اس کا دڑ تڑپتا تڑپتا نیچے گر گیا۔ جب فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کاہے کا پرندہ ہے، کس طرح اس کی گردن کٹ گئی اور کس طرح نیچے گر گیا مر کر؟ عرض کی حضرت آپ کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکل گئے تھے تو یہ فوراً مر کے نیچے گر گئی۔ آپ نے فرمایا واللہ ہم اس کی موت کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، جا زندہ ہو کر اٹھ جا، اور اٹھ جا۔ اسی وقت چیز زندہ ہو گئی اور اٹھ کے دوڑ گئی۔ یہ اللہ کے بندے کا حال ہے، یہ اللہ کے بندے کا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں، چھوٹے تھے عمر میں، چھوٹے تھے ابھی، پوچھتے ہیں کہ حضرت
اللہ کے بندے کی اور اللہ کے عارف کی، اللہ کے بندے کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے اللہ کا بندہ اسے کہتے ہیں جو کسی کو کہہ دے مر جا تو وہ وہیں مر جائے۔ اللہ کا بندہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی میں اس کمال کو پہنچ جائے کہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلے تاثیر اللہ اس کے اندر پیدا کرتے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس مغالطے کا شکار نہ ہو کہ بندہ مارتا ہے، نہیں، مارنے والا اللہ ہے۔ سانپ ڈستا ہے تو بندہ مرتا ہے یا نہیں؟ تو سانپ اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے، موت دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جب اس کی زبان سے کسی کے لیے موت کا کلمہ نکلتا ہے تو اس کی زبان اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ دیتا اللہ ہے موت، یعنی اللہ کے بندے کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے، خدا کی قدرت کی غیرت اس بات کو پورا کیے بغیر نہیں رہتی۔ فرمایا بندہ وہ ہے جو کسی کو کہے مر جا تو وہ مر جائے۔ آپ جنگل میں جا رہے تھے آزمائش کے لیے، یہ بچپن کی بات، آزمائش کے لیے اپنے کسی ساتھی سے کہا مت مر جا، وہ شخص وہیں مر گیا۔ آپ پریشان ہو گئے، دوپہر ہو گئی، یہ تو مر گیا، اب کیا ہوگا؟ پھر اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت میں تو ایسا کر بیٹھا، اس کی موت واقع ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ فرمایا بیٹے اور بندہ وہ ہوتا ہے جو مرے ہوئے کو کہے کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ بھی ہو جائے۔ آپ واپس آئے، آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ قدرتوں میں سے ایک معجزہ ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ مردے کو کہتے تھے کہ نہیں کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا، اور وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ کوہنی پر ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتا، مادرزاد نبینے کو شفا یاب کر دیتے۔ تو قرآن ان حقیقتوں کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں؟ یہ ساری قدرتیں اللہ کے انبیاء کو یا اولیاء کو اللہ ہی کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں، اور یہ اس کی بندگی کی تصدیق کے طور پر نصیب ہوتی ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ خدا کا بندہ ہے۔ کیونکہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظارو منتظر، محض بندہ ہونا۔ ہم کو یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی، یہ باتیں ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہمیں صرف بندہ ہونا بھی نہیں آیا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہو جانا پھر اور بات ہے۔ جو صرف بندہ ہے وہ تو ہمہ وقت اللہ کے انتظار میں رہتا ہے کہ وہ کہے اور میں تعمیل کروں، اور جو اس کا بندہ ہو جاتا ہے وہ منتظر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کے انتظار میں رہتا ہے اس کی زبان سے کچھ نکلے اور میں پورا کروں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کی زبان اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔ حاضرین محترم، یہ کتاب و سنت کی ملازمت کا موضوع تھا کہ تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت اور ولایت کا پہلا سبق اور پہلا قدم کتاب و سنت کی پیروی ہے، خدا اور خدا کے رسول کی سچی اطاعت، اتباع اور غلامی ہے۔ چنانچہ آج سے میں یہ سمجھتا ہوں تمام حاضرین یہ عزم کر کے اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج سے ہم حتی المقدور اللہ کے اور اس کے رسول کی احکام کی خلاف ورزی کی زندگی سے طائب ہو جائیں۔ وہ بھی کوئی زندگی ہے جو عطا بھی اسی کی ہوئی ہو اور اسی کی خلاف ورزی میں بسر ہو رہی ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، زندگی اسی کی دین، اسی کی عطا اور اسی کے خلاف بسر ہو، کتنی بڑی بغاوت ہے، کتنا بڑا ظلم، کتنا دھوکہ ہے جس میں ہم مبتلا ہو گئے۔ اسی کی دین اور اسی کے حکم کی خلاف ورزی میں بسر ہو، تو زندگی نام ہی بندگی کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔